بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد، کائنات کا شہنشاہ پاک حسین مدد۔ تمام گروپ والوں کو غلام عابد منگی کی طرف سے بہت بہت سلام، آداب، نمستے، پرنام، ست سری اکال۔ تو امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے۔ طارق بھٹی صاحب نے کہ کوئی سم الفار اچھا سا بتائیں، تو چلو ہمیں بھی یاد آ گیا، چلو ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو یہ سا سم الفار آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ کی فرمائش پہ یہ نسخہ بیان کرتا ہوں۔ بہترین چال ہے اس کی اور طریقہ کار اس کی تھیوری ہے۔ آپ کو لینا ہے جناب، یہ جو پہاڑوں سے جو نا وہ کوئلہ نکلتا ہے، جو کان کو نکالتے ہیں، وہ کوئلہ ایسا تھا کہ اس میں جو نا سرمے کی طرح چمک ہوتی ہے۔ تو وہ آپ تقریباً 2 کلو لے لیں، 2 کلو لے کے اس کو کوٹنا ہے، یہ تھوڑا سخت ہوتا ہے، تو کوٹ کوٹ کے اس کو بالکل پاؤڈر کرنا ہے۔ اب جناب یہ آدھا نیچے فرش کرنا ہے، بھلے آپ 2 کلو سے 2.5 کلو بھی لے سکتے ہیں، 3 کلو بھی لے سکتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کا میزان ہے۔ تو آدھا نیچے فرش کرنا ہے روٹی کے توے کے اوپر، اور اس کے اوپر 2 2 تولے کی ڈلیاں، 3 3 تولے کی ڈلیاں جو نا آپ نے اس میں سم الفا رکھ دینا ہے سفید، یعنی ایک آدھے انچ کے فاصلے پر وہ فرش کر کے بقیہ اس کو اوپر رکھ دینا ہے، پہاڑ کی طرح اس کو کھڑا کر دینا ہے۔ پھر اس کو نیچے سے جو نا وہ آگ جلا دینی ہے، اگر لکڑیوں کے تو لکڑیوں کی جلاؤ، تو نہیں تو پھر گیس پہ۔ جیسے اس کو گرم کے جیسے توا گرم ہوگا تو کوئلوں کو جو نا وہ آگ لگے گی، وہ جو نا دکھنا شروع ہو جائیں گے، پھر وہ چلتے چلتے آہستہ چلتے چلتے اس کو آگ جو جلتے جائیں گے جلتے جائیں گے، پھر جب وہ چوٹی پہ آ جائے سارا، یعنی کوئلے جل جائیں، جب چوٹی پہ آ جائے تو اس کو اٹھا کے پھر اور کچھ نہیں کرنا، پھر اس کو ایسے سمجھو کہ ایمرجنسی والا کام کرنا ہے، یعنی مجبوری حالت، اس کو بس اٹھا کے اس کو فرش پہ پھینک دینا ہے۔ جیسے فرش پہ پھینکیں گے تو سمل فارا علیحدہ پڑا ہوگا، اور وہ ریت جو ہے نا پھر وہ ٹھنڈی ہو کے وہ آپ نے کام ملنا ہے، اس کی بھی میں آپ کو چال بتاؤں گا۔ اب کیا کرنا ہے، وہ سمل فار جو اٹھائیں گے تو وہ یہ آپ کا کانی سمل فار بن گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے تو ہیرا جو نا ڈائمنڈ وہ کوئلے کی کان سے نکلتا ہے، سمندر میں سے جو نا وہ موتی نکلتے ہیں سپ میں سے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں جو نا کوئلے میں کاربن ہوتا ہے، اور کاربن جو نا ڈائمنڈ بھی کاربن ہے ایسے سمجھو، تو اب اس کو ہیرے کی لاگ لگ گئی، یہ آپ کا دنیا میں ایسا آپ کو کوئی سمول فار ایسا نہیں ملے گا۔ اب اس کی چال کیا ہے کہ آپ اس کو جس طرف لے جائیں گے یہ چلے گی جناب، جس طرف آپ لے جائیں۔ اب اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو آپ پارے پر لگا سکتے ہیں، کیونکہ سمبل فار جو ہے نا پارے کے لیے موت ہے، سمجھو صحیح؟ پارا جو ہے نا، پارے کو اگر آپ سمبل فار کی بو دکھائیں گے تو وہ جو ہے نا بے ہوش ہو کے گر جائے گا، تو یہ یعنی اس کا کمال ہے۔ تو اب جو آپ کا یہ سمبل فار جب بن گیا، اس کو رکھ دینا ہے، ضرورت کے مطابق اس کو پیس کے رکھ دینا ہے، اور اس کو تقریباً 6 سے 8 گھنٹے خل کرنا ہے، چلے 1 تولہ کر لیں بس، یہ آپ کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے۔ اب آپ نے 1 تولہ لیا ہے، اس کو 6 سے 8 گھنٹے 10 گھنٹے جتنا کھل کرو گے یہ اتنا طاقتور بنے گا، کیونکہ اس میں اب ہیرے کا عنصر آ گیا، ٹھیک ہے جناب؟ اب اس میں سے صرف ایک خس کا دانہ، اس کا صرف ایک خس کا دانہ آپ اگر ایک بونے آدمی کو دیں گے جس کا قد چھوٹا ہے، 2 فٹ 2.5 فٹ 3 فٹ 3.5 فٹ 2 فٹ 3 فٹ کے جو بونے آدمی ہوتے ہیں نا، آپ اس کو دیں گے ایک خس کا دانہ، اور ہفتے کے بعد پھر آپ اس کو دیں گے ایک خس کا دانہ، اس کو ٹوٹل 7 خوراکیں دینی، ہر آفٹر 1 ویک خس کا دانہ مکھن میں ملا کے دودھ پلاؤ۔ تو صاحب نسخہ نے کہا کہ انشاءاللہ یہ جو نا آپ کا جو 3 فٹ کا بونا آدمی ہے 2.5 فٹ کا، تو وہ آپ کا انشاءاللہ 5 فٹ کا جو نا وہ اس کا قد بڑھ جائے گا۔ تو یہ ہے اس کا اکثیری راز۔ اور اس کے بعد پھر اس کی دوسری چال، اس کا ایک خس کا دانہ، جو ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پتلی دبلی ہیں، کوئی چیسٹ نہیں ہے، کوئی باڈی میں ماس نہیں ہے، تو بالکل پتلی دبلی ہیں، تو
تو دیکھتے ہی اگر جو نا ان کے رشتے بھی جانے وہ واپس ہو جاتے ہیں. اگر اس کو ایک خس کا دانہ دیں گے مکھن کے ساتھ دودھ بودھ جی بھر کے پلاؤ اس کو مکھن وکھن کھلاؤ تو انشاءاللہ تعالی وہ ایک ہفتے میں ایک خس کا دانہ اس کو بھی 7 خوراکیں دینی ہے. تو انشاءاللہ 6 مہینے کے اندر جو ہے نا 1 مہینے کے بعد اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. 6 مہینے میں وہ ایسی شیر ہو جائے گی اس کا چھپا ہوا جو چیسٹ ہے وہ بھی باہر نکل آئے گا اور اس میں سارا ماس بھر جائے گا بالکل تندرست و توانا ہو جائے گی. یہ اس کی جو ہے نا چال ہے. اب اب اس کی ایک اور چال. اب یہ جو آپ نے کوئلہ لیا اب اس کو کوٹنا ہے. اب یہ دوسرا طریقہ ہے یعنی دوسری چال ہے. تو یہ کوئلے کو کوٹ پیس کے بالکل پاؤڈر کرنا ہے. پاؤڈر کر کے پھر اس کو اچھی طرح سے اور بھی رگڑ لگانی ہے. رگڑ لگا کے پھر کیا کرنا ہے جب ہمام دستے میں کوٹیں گے تو یہ اور بھی یعنی اچھا رہے گا. اب کیا کرنا ہے اس کو روغنی کھجی میں بند کر کے کپڑ وٹی کر کے گل کر کے سکھا کے اس کو جو ہے نا تقریباً جو آپ کا دل بنے 10 کلو کی آگ دو تو یہ نہیں تو ایک بوری کی دے دو 15 کلو کی اس کو کھڈے میں آگ دو اونپلے آپ کے اچھے ہوں. اس میں آپ 2 کلو ڈالیں 5 کلو ڈالیں یہ جو راکھ ہے کوئی بات ہی نہیں. اس کو بند کر کے اس کو آگ دیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا اندر سے سفید راکھ نکلے گی. ادھر وہ کھلی آگ میں وہ آپ کا یہ ڈائمنڈ بن گیا. ڈائمنڈ کا کشتا پاؤڈر ڈائمنڈ کا نمک. اب یہ آپ کا بند آگ والے کلر اس کی تاثیر کچھ اور زیادہ ہے. ادھر سے جو وہ اس نے جو نا سمل فار کی بولی تو اس کی کوالٹی اور ہے جہاں بھی لے جائے اس کی طرف سے. اب یہ جو آپ نے بند آگ سے نکالا تو یہ بند آگ سے نکال کے پھر اس کو پھر مٹی پلاسٹک کے برتن میں ڈال. اگر آپ 5 کلو کرتے ہیں تو اس میں تقریباً آپ کو 10 کلو پانی ڈالنا پڑے گا جی. 10 نہیں ڈالے تو 8 کلو پانی لازمن ہے. اب اس کو صبح دوپہر شام صبح دوپہر شام اس کو ڈنڈا گھمانا ہے. ہر دفعہ 10 منٹ 15 منٹ ڈنڈا گھماؤ. صبح کو پھر چھوڑ دو پھر دوپہر کو 15 منٹ الٹا سیدھا گھما کے پھر اس کو چھوڑ دو. میں نے دن میں اس کو 3 دفعہ کر ل منا ڈنڈا گھمانا ہے کیونکہ اس میں الٹ پلٹ ہوئے تو یکجان ہوگا اس میں سے اور بھی نمک نکلے گا. پھر 5 دن چھوڑ دینا ہے. 5 دن کے بعد 5 دن ڈنڈا گھمانا ہے. پھر چھٹے دن بھی نہیں کرنا ہے. 7ویں دن جو نا یعنی 48 گھنٹے میں 48 گھنٹوں میں آپ نے اس کو پھر اس کا زلال لینا ہے. زلال لے کے پھر اس کو پھر وہ دوسرے مطلب کپاس بوتل میں ڈال کے جو نا بھیا 2 3 کپڑے گاڑے ان کے اوپر کراس کرے تو اس طرح وہ آپ کا جو نا جیسے وہ بھنگ نہ چھوڑتے ہیں پوٹلی بنا کے کپڑے کی بڑی والی تو اس میں پانی تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے نیچے جمع ہوتا گیا دوسرے برتن میں. پھر اس کو اسٹیل کی کڑھائی میں پکا کے جب یہ کریں گے تو یہ آپ کا نمک نکل آئے گا. تو یہ وہی آپ کا ڈائمنڈ کا کام کرا ہے کسی بھی کشتے میں کسی صفوف میں تو یہ بہترین کام کرے گا. صفوف میں نہیں ڈالنا کیونکہ یہ قیمتی چیز ہے. تو اسی حساب سے آپ یعنی جیسے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا نا خمیرے میں ڈال کر دیں یا مکھن دودھ کے ساتھ کھلا دیں. بس اس کا بھی جو ہے نا ایسے سمجھو کہ زیادہ سے زیادہ تو 2 خس کے دانے بس. پھر تو ان شاء اللہ تعالی بیڑے پار. ایسے سمجھے کہ یہ ہیرے کا کشتا ہے جناب. تو یہ آپ دوستوں کی نظر ہے میری طرف سے آپ کو چھوٹا سا تحفہ. اس کو کہتے ہیں کانی سمل فار. کانی سمل فار سے بھی بڑھ کر کیونکہ اس کو ہیرے کی لا گئی یہ ہے یعنی آپ کا ڈائمنڈ کا کشتا. اور اگر آپ چاہیں تو جو میرا دل کہتا ہے یعنی اس کی چال یہ کہ اگر اس کو ہم زندہ کر لیں تو یہ ڈائمنڈ بھی بن سکتا ہے جناب. تو اس کو زندہ کرنے کا بھی انشاءاللہ راستہ ہے پھر دیکھیں گے وہ بھی بتائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے نا. آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام پیار آداب. اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ تعالی آپ کو اپنے نیک مقاصد میں علم و حکمت علم و کیمیا کے جو آپ منزلیں طے کریں ان میں آپ کو فتح یاب کرے اور منزل مقصود پر پہنچائے.